وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بے شک ابراہیم پیشوا تھے اللہ کے فرما بردار یکسو ہونے والے اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے اللہ نے انہیں چنا تھا اور سیدھے رستے پہ چلایا تھا ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے پھر اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کیجیے جو یکسو تھا اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ گزشتہ خطبے میں یہ بیان ہوا کہ قربانی کا جب حکم اللہ نے دیا تو صحابہ نے آپ سے دو سوال قربانی کے بارے میں پوچھے تھے ایک سوال یہ کہ جانور ذبح کرنے کے بدلے میں ہمیں کیا اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟
آپ نے اس کے جواب میں فرمایا قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرے. صحابہ کا دوسرا سوال تھا قربانی کی حقیقت کے بارے میں کہ مخصوص دنوں میں اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا، خون بہانا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں ذبح کرنا، خون بہانا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی بابا ابراہیم کی سنت ہے. اکثر اہل عرب کا تو حضرت ابراہیم سے نسبی تعلق بھی تھا، وہ انہی کی اولاد تھی. ایک بیٹے کو انہوں نے مکے میں بسایا، دوسرے بیٹے کو شام میں بسایا، حضرت اسحاق. تو یہ مکے کے جتنے لوگ تھے یہ حضرت اسماعیل ہی کی اولاد تھی. تو حضرت ابراہیم ان کے نسبی دادا بھی تھے، اور ہم سب کے وہ روحانی دادا ہیں کہ وہ ہمارے پیارے پیغمبر کے دادا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمہارے بابا ابراہیم کا طریقہ ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جانور ذبح کرنے کا تھا؟ انہوں نے جو عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا، قصد کیا تھا، وہ جانور کے ذبح کرنے کا کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عزم اور ارادہ جانور ذبح کرنے کا نہیں تھا، بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا، جسے 23ویں پارے میں سورۃ صافات میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی. آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ اس سے واقف ہیں. آپ میں سے کوئی بندہ بھی اس واقعہ سے ناواقف ہو نہیں. خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ رہا ہوں. بیٹے سے ذکر کیا تو بیٹے نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا یا ابت افعل ما تؤمر. جس کا آپ کو حکم دیا گیا کر گزری.
میری قربانی عرش والا چاہتا ہے. قربانی تو ہمیشہ محبوب اور پیاری چیز کی مانگی جاتی ہے. اگر رب میری قربانی مانگتا ہے تو میں یہ کیوں نہ سمجھوں کہ دھرتی پہ رب کو مجھ سے پیارا بندہ ہی کوئی نظر نہیں آیا. تبھی تو میری قربانی مانگتا ہے. افعل ما تؤمر، کر گزری، باقی رہ گیا میرا معاملہ. تو اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. حضرت ابراہیم کا عزم تھا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کا. اس کے لیے انہوں نے اسماعیل کو تیار بھی کیا، لے کے بھی گئے، اسے لٹایا بھی. صحیح قرآن نے یہ ذکر کیا، فلما اسلما وتلہ للجبین. اسلما کا کیا معنی؟ دونوں نے بات کو مانا. وتلہ، اور ابراہیم نے لٹایا اسماعیل کو للجبین، جبین کے بل لٹا دیا. بس قرآن نے اتنا ذکر کیا. یہ آگے ہم خطیبوں کے لچھے ہوتے ہیں، بھائی پٹی باندھ لو، چھری ذرا تیز کر لو. یہ خطابتی باتیں ہوتی ہیں، قرآن حدیث اس کو ذکر نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح بھی نہیں. اس سے تو حضرت ابراہیم کے عزم کی کمزوری ثابت ہوتی کہ دل نہیں کر رہا، پٹی باندھ لیں. ان کے عزم کی کمزوری ثابت ہو رہی ہے، ان کی خوبی ثابت نہیں ہو رہی. بس اتنی سی بات ہے کہ انہوں نے لٹایا، چھری ان کے ہاتھ میں، لٹانے کے بعد چھری چلانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1-2 سیکنڈ کی بات ہے. لٹا لیا، چھری گلے پہ ہے، اوپر سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. یہ ہم نے دمبا بھیج دیے، اسے ذبح کرو، ہم تجھے اسماعیل کی قربانی کا ثواب عطا کریں. کیوں؟ اللہ تو عزم کو دیکھتا ہے، ارادے کو دیکھتا ہے، قصد کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے. نیت تھی بیٹے کو ذبح کرنے کی، اس کی جگہ پہ دمبا آیا، دمبا ذبح کیا. رب نے اجر بیٹے کی قربانی کا اللہ نے عطا کر دی. 1 منٹ کے لیے یہاں رکیے، تھوڑا سا ٹھہریے، ایک مسئلہ حل کر لیں. واقعات تو سارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، اس میں وہ خطابتی رنگ بھی پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے، عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی طرف کم لوگ، کم علماء توجہ دیتے ہیں. تو میں ایک نتیجہ نکالوں گا. تو بعض اوقات ایک واقعہ بیان ہو اور اسی موقع پہ نتیجہ بندہ نکالے تو سننے والوں کو آسانی کے ساتھ بات سمجھ آ جاتی، بشرطے کہ ضد نہ ہو، بشرطے کہ عناد نہ ہو. یہ نہیں کہ ضد ہے، عناد ہے. فیس بک پہ آپ میری اس تقریر کو سنیں تو نیچے گالیوں کی بچھار کر دیں کہ وہابی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے. نہیں، اس پر غور کریں. میرا ایک کلپ 18 بلاک کا درس تھا، وہ چڑھا، لوگوں نے سنا، جس میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ کیوں لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو.
کیوں روکا جاتا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف آؤ، اس کا ترجمہ پڑھو، اور خدا گواہ ہے، پھر میری یہ آواز فیس بک کے ذریعے لاکھوں بندوں تک پہنچے گی، خدا گواہ ہے سارے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اس کا پڑھنا اگر مشکل ہے، کار دارد، اگر کوئی بندہ صرف سورت فاتحہ کو سمجھ کے پڑھے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، میں نے رب سے وعدہ کیا کیا ہے، میں نے رب سے کیا کہا ہے، رب نے جواب میں مجھے کیا کہا ہے، اگر صرف سورت فاتحہ کوئی بندہ سمجھ کے پڑھ لے، اس کے دل میں شرک والی بیماری نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی۔ بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھے اور پھر غیر اللہ سے مدد بھی مانگے، ہن کمنٹ انج نہ لکھ چھڑنا کہ تم بھی تو مدد مانگتے ہو، من پانی پوا دے، اے سائیکل تے بوجھ لدوا دے۔ کمنٹ اس طرح نہیں چلتے، یہ دلیلیں نہیں ہوتی، یہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں۔ من پانی پوا دے، میرے سائیکل تے بوجھ لدوا دے، مجھے دوائی پکڑوا دے، یہ مدد نہیں ہے، یہ استعانت نہیں ہے، یہ تعاون ہے، تعاون۔ یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، دو طرفہ ٹریفک ہے۔ آج تو میرا محتاج ہے، کل میں بھی تیرا محتاج ہو، یہ تعاون ہے۔ آج تو میری مدد کر، کل تن بھی ضرورت پہ سکتی ہے، یہ تعاون ہے۔ یہ اس مدد میں، استعانت میں یہ نہیں ہے، استعانت ہے ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب مدد کرنا، شفا دے دینا، مقدمے سے رہائی دے دینا، روزی فراہم کر دینا، اولاد دے دینا، یہ ما فوق الاسباب، یہ ہے مدد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیوں نہیں لوگوں کو قرآن کی طرف آنے دیتے ہو؟ کیوں نہیں لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے دیتے ہو کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں؟ قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس کا مفہوم سمجھیں۔ میں نے اس درس میں کہا اس لیے نہیں پڑھنے دیتے ہو کہ تم نے لوگوں کو عقیدے پڑھائے کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، اولیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، نبی پاک غیب دان ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں۔ تم نے لوگوں کو یہ بات پڑھائی، سنائی، سمجھائی، جب وہ قرآن پڑھے گا نا تو پھر 20واں پارہ آئے گا نا، پھر سورت نمل نکلے گی نا، پھر 20ویں پارے کے پہلے صفحے پر یہ آیت آئے گی، کل میرے پیغمبر آپ کہیں، آپ کل کا کیا میں نے زور نال بولو۔ یہاں میں لطیفتاً ایک بات کہا کرتا ہوں، اللہ نے یہ ساری باتوں کے اعلان نبی پاک کی زبان سے کروایا، قل انما انا بشر قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نبی پاک کی زبان سے کروائے۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں میرا سونا پتہ نہیں میری تا مندن یا نہیں مندے، تیرے نال تا بڑی محبت دا دعویٰ کر دین، متا تیری مندے ہوئے نا۔ آپ اپنی زبان مقدس سے کہیں۔ اب جتنے یہاں نوجوان بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، آدھا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، آدھا میں نے کرنا ہے۔ آپ نے ترجمہ کر لینا ہے، کوئی مشکل نہیں، انشاءاللہ 1 دونی 2 دونی
کوئی مشکل نہیں. کیا کہیں؟ لا یعلم عالم یعلم علما، جاننا، یعلم جانتا ہے، لا یعلم، شاباش شاباش، لا یعلم. خدا دی قسم ہے، لا بڑی ڈاڈی، جتھے وڑ جائے نا ککھ نہیں چھوڑتی. لا یعلم، غور سے مانا کرو یار، نہیں جانتے، نہیں جانتے. من فی السماوات، جو مخلوق کہاں ہیں، والارض، اس کی اب تفصیل کروں کہ آسمانوں میں کون ہے اور زمین میں کون ہے. سارے انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، حاملین عرش، ملائکہ بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی، انبیاء کی ارواح بھی، آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے. مولا کس کو نہیں جانتے؟ فرمایا الغیبہ. زور سے بولو، زور سے بولو. نہیں جانتے آسمانوں والے بھی، نہیں جانتے زمین والے بھی غیب کو، الا اللہ، الا اللہ. اب ذرا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو کیا معنی ہوگا؟ لا یعلم الغیب الا اللہ، لا یعلم الغیب الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خدا دی قسم ہے، آیت دے اخیر جا کے نا اللہ حد ہی کر دیتی، حد کر دی ہے. مولا تیرے سمجھان تے قربان ہی جان، پر مشرکو تواڈے نہ منن تے بھی قربان نے. تساں بھی بالکل ایک گل نہیں منی رب دی. اللہ نے بھی کیسا سمجھایا. نہیں جانتے آسمانوں والے بھی زمین والے بھی غیب کو، مگر اللہ. آگے کیا کہا؟ تم کہتے ہو وہ غیب جانتے ہیں، میری پکاریں سنتے ہیں، میرے حالات کو جانتے ہیں، میرے سجدے کرنے کو، نظریں دینے کو، نیازیں دینے کو، منت چڑھانے کو، دیگیں پکانے کو، بکرے چھترے ذبح کرنے کو. میں ان کے دربار کی طرف چل کے آتا ہوں تو اس میرے آنے کو، میرے حالات کو وہ جانتے ہیں. تم یہ کہتے ہو اور میں عرش والا کہتا ہوں. وما یشعرون، شعور کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں. جنہیں اپنے حالات کا پتہ کوئی نہیں، انہیں تیری نظر و نیاز کا بھی پتہ کوئی نہیں. انہیں اپنے حالات کا پتہ کوئی نہیں، اپنے جی اٹھنے کا پتہ کوئی نہیں. یہ میں نے بیان کیا. تو آگے سے اہل علم لوگ ہیں، علماء، جنہوں نے کمنٹ کیے کہ آپ نے وہ نہیں پڑھا وما ہوا علی الغیب بظنین، غیب بتانے پہ نبی پاک بخل نہیں کرتے. تم نے یہ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا واہ، یہ لوگوں کو پاگل بناؤ. وما ہوا علی الغیب بظنین، یہاں غیب کا لفظ ہے، علم کا لفظ ہے علم کا لفظ یہاں کہیں. غیب کے بتانے پر بخل نہیں کرتے. کیوں جی؟ نبی پاک نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی تھیں، یہ سب کیا تھا؟ غیب تھا. آپ نے بتائیں، علامتیں بتائیں، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ سب غیب تھا. یہ میرے نبی نے بتائیں. کس کے بتانے پر بتائیں؟ اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے کلی غیب، مکمل علم، محیط علم، ہر چیز کا مکمل علم.
یہ صفت انبیاء کی نہیں، عرش والے کی ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ نہیں پڑھتے ہو؟ انک انت علام الغیوب، نہیں پڑھتے ہو؟ عالم الغیب والشہادہ، غیب کو، حاضر کو جاننے والا کون ہے؟ پھر لوگوں کو سادہ لوگ کہتے ہیں اللہ کولتے شاید غیب ہی کوئی نہیں، اللہ عالم الغیب کیسے ہو گیا؟ اس سے تو ماننا پڑے گا کہ پہلے اللہ سے ایک چیز غیب ہوتی ہے، پھر اللہ اس کا عالم ہوتا ہے۔ میرے بھائی، یہاں الغیب اللہ سے غیب نہیں ہے۔ لغت کی کتابیں اٹھاؤ، تفسیریں اٹھاؤ، ما غاب عن الناس، ما غاب عن الناس۔ اب غور سے سننا میری بات کو، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر موجود سب کو جاننے والا اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ سے غیب نہیں۔ اے بندو، جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں ان کو بھی رب جانتا ہے، اور جو تم سے غیب ہیں ان کو بھی رب جانتا ہے۔ یہ معنی ہے عالم الغیب والشہادہ۔ کمنٹ ضرور کریں لیکن علمی لحاظ سے کریں۔ گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ گالی وہی لوگ دیتے ہیں جن کا دامن دلائل سے خالی ہوتا ہے۔ ان لبوں کو چوم لینا چاہیے جو دلائل کی جگہ گالیوں سے پر کرتے ہیں۔ پیارے لگتے ہیں نا وہ لفظ، دینے دلائل تھے، دے کیا رہے ہیں؟ گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ پھر میں نے کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ پڑھا، میں نے علم غیب ثابت کیا، اور نیچے لکھ رہے یزیدی ہے، اور کوئی گل نہیں آئی، یزیدی ہے۔ بس پھر یہ کہہ دیا نفرت پھیلانے کے لیے یزیدی ہے، کیوں بھائی میں نے یزید کو دیکھا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں یزید دی بیعت کی تھی؟ نہ میں یزید نو ویکھیا، نہ میں یزید دی بیعت کی تھی، نہ میں یزید کے پاس رہا، میں کیسے یزیدی ہو گیا؟ کہوں میں کیسے یزیدی ہو گیا؟ یزیدی تو عبداللہ ابن عباس ہوا، پھر عبداللہ ابن عمر ہوا، پھر عبداللہ ابن جعفر ہوا، جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اس سے وظیفے لیے۔ پھر یزیدی تو حضرت علی کا بیٹا محمد ہوا، جس نے کہا تھا فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ، میں یزید کے پاس رہا ہوں، وَرَأَيْتُهُ مُوَاظِبًا عَلَى الصَّلَاةِ، میں نے اسے نماز کا پابند اور سنت کا متبع پایا ہے۔ کہو حضرت علی کے بیٹے کو یزیدی، اتھے ذرا جا اچھی ہے، پانی نہیں چڑھتا۔ کہو نا جنہوں نے بیعت کی تھی، کہو نا جو اس کے ساتھ تھے، اس سے وظیفے لیا کرتے تھے، بس یوں کہہ دینا یزیدی ہے جی۔ پھر اس کی نسبت سے معاویہ کو گالی، پھر اس کی نسبت سے ابو سفیان کو گالی، پھر اس کی نسبت سے ہند کو گالی، پھر اس کی نسبت سے بنو امیہ کو گالی۔ کیسے لوگ ہو تم، کیسے لوگ ہو تم؟ ابو سفیان میرے نبی کا سسر تھا، ہند میرے نبی کی ساس ہے، معاویہ میرے نبی کا برادر نسبتی ہے، یزید کی سکی پھوپھی ام المومنین ہے، ام حبیبہ
حضرت عمر میرے نبی کا سسر ہے، حضرت ابو بکر میرے نبی کا سسر ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت عثمان میرے نبی کا داماد ہے، عائشہ میرے نبی کی بیوی ہے، حفصہ میرے نبی کی بیوی ہے۔ میرے نبی کے سسر بھی منافق، میرے نبی کے داماد بھی منافق، میرے نبی کی بیویاں بھی منافق۔ غیر مسلم سنے گا تو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ یہ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے؟ نہ اسے سسر چاجدے لبے، نہ اسے داماد اچھے ملے، نہ اسے بیویاں اچھی ملی، نہ اسے یار اچھے ملے۔ کیا کہیں گے غیر مسلم؟ نبی کے سسر کو بھونکتے ہو، نبی کی سانس کے متعلق زبان درازیاں کرتے ہو۔ وہ نبی کی سانس ہے، اس کی بیٹی ام حبیبہ میرے نبی کی بیوی ہے رضی اللہ تعالی۔ معاویہ میرے نبی کا صحابی بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، پہلے بحری بیڑے کا موجد بھی ہے، پہلے بحری لشکر کا سالار بھی ہے۔ بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح۔ تبرہ کرنا آسان ہے، گالیاں نکالنا آسان ہے، گالیاں نکالنا، تبرہ کرنا، یہ کہہ دینا لانتی تھے، یہ تھے، وہ تھے۔ خدمات تو دیکھو ان کی، میرے نبی کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں، معاویہ ہیں۔ انہوں نے آگے ہو کے اپنا سینہ میرے نبی کی پیٹھ سے ملنا شروع کر دیا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ عمرہ کر کے آتا ہے، حج کر کے آتا ہے تو لوگوں کو بتاتا پھرتا ہوتا ہے میری قسمت دیکھو، میں مدینے ہو کے آیا، میں نے روضہ رسول کی جالیاں دیکھی ہیں، میری اکھاں خوش قسمت نے، اکھاں خوش قسمت نے، میری آنکھیں خوش قسمت ہیں جنہوں نے نبی کے روضے کی جالیاں دیکھی، وہ مسجد دیکھی، محراب دیکھا، اود کی پہاڑی دیکھی، خندق کو دیکھا، مسجد قباء کو دیکھا، مدینے دیاں گلیاں، پھر مدینے دے کتے، وہ تجھے پیارے لگتے ہیں آج بھی۔ میری آنکھیں دیکھو، جالیاں دیکھ کے آیا ہوں، ان کو بھونکتا رہتا ہے جو میرے نبی سے معانقے بھی کیا کرتے تھے، مسافے بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی قسمت اور ان کی قسمت تو دیکھ، تو جالیاں دیکھ کے تو کدائی نہیں کھلوندا، صرف میں نے جالیاں دیکھ لی ہیں، میں مدینہ دیکھ کے آیا، میں مدینے دیاں گلیاں دیکھ کے آیا، اور بھونکتا ان کو ہے جو میرے نبی کے ساتھ سواری پہ سوار ہوتے تھے، میرے نبی سے مسافے کرتے تھے، میرے نبی سے معانقے کرتے تھے، جن کو دیکھ کر میرا نبی مسکرایا کرتا تھا۔ ان کو دیکھ کے میرا نبی مسکرایا کرتا تھا، انہیں میرا نبی سینے سے لگایا کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کا نکاح میرا نبی پڑھایا کرتا تھا۔ وہ میرے نبی کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، وہ میرے نبی کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو مدینے چو ہو کے آ گیا، کدائی نہیں کھلوندا پیا، اور ان پر تو تبرہ شروع کر دیتا ہے، ان کی تو غلطیاں گنوانا شروع کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے۔ میرے نبی نے سواری پہ ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم املی ہو علماً و حلماً، مولا معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے، حوصلے سے بھی بھر دے۔ میرا نبی ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، تو ان کا نام لیتا ہے توہین آمیز لہجے میں۔ جو میرے نبی کے صحابہ کا دشمن ہے وہ خود نبی کا دشمن ہے۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، اگر نبی پاک میرے دوست ہیں
اگر نبی پاک میرے محبوب ہیں، اگر نبی پاک میرے پیارے ہیں، اگر مجھے نبی پاک سے حقیقی معنوں میں محبت ہے تو پھر مجھے نبی پاک کے یاروں سے بھی محبت کرنی ہے۔ دوست کا دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے۔ وہ میرے نبی کے دوست ہیں، وہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، وہ میرے نبی کے یار ہیں، وہ میرے نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ جب میرے نبی غزوہ تبوک پہ گئے، یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، تو ایک جگہ پہ پہنچے تو شاہ روم کا ایک آدمی خط لے کے آگے، شاہ روم کا خط تھا، اس نے خط میرے نبی کو دیا۔ یہ جو ایلچی ہے نا، لانے والا خط، یہ خود راوی ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے جب خط دیا تو مسلمانوں کے جو نبی تھے ان کے بائیں جانب ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے وہ خط اس کو دے دیا اور فرمایا پڑھ کے سنا شاہ روم نے کیا لکھا ہے۔ اس نے پڑھ کے سنایا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنے قرب میں نبی پاک کے بائیں جانب جو شخص بیٹھا ہے اور جسے آپ نے خط دیا اور پڑھ کے سنایا، یہ کون ہے؟ تو مجھے جواب دیا گیا یہ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہے۔ وہ میرے نبی کے ساتھ بیٹھا ہے، میرے نبی کو خط پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، تو اس معاویہ پہ تبرہ کر رہا، اور تبرہ بھی کس لیے؟ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں تاریخ نے یوں لکھا ہے، فلاں آدمی یوں کہتا ہے، فلاں عالم نے یوں کہا ہے۔ واہ، فلاں تاریخ نے یوں کہا ہے، تاریخ کی فلاں کتاب نے یوں لکھ دیا ہے۔ میں نے کہا نا کچھ جملے میں جذبات میں آ کے نہیں کہتا، بڑے آرام سے کہتا ہوں، لیکن آپ کی داد میں اسی طرح چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ جملہ سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو میں سمجھا دوں گا۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے فلانا بندہ بڑا تاریخی شخصیت ہے، بھائی وہ اس رنگ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تاریخی شخصیت ہے، یہ تو تعریف کے جملے ہیں، میں اس رنگ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں کس رنگ میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں نہیں دیکھنا کہ تاریخ کیا کہتی ہے، طبری نے کیا لکھا، البدایہ والنہایہ نے کیا لکھا، فلاں مورخ نے کیا لکھا، فلاں مفکر نے کیا لکھا، فلاں عالم نے کیا لکھا۔ بس آرام سے جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کی داد اسی جذبے سے چاہتا ہوں۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ قرآن، انہیں تاریخ میں نہیں دیکھنا، کس میں دیکھنا ہے؟ قرآن میں دیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک ھم الصادقون۔ صادق لوگ وہی ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، ظالم لوگ صادق ہوتے ہیں۔ اولئک ھم المتقون، متقی وہی ہوتے ہیں جو حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیں، متقی وہی ہوتے ہیں جو حضرت فاطمہ کو دربار میں دھکے دینے لگ جائیں۔ تاریخ کی کتابوں پر اعتماد کرتے ہو، قرآن جب صحابہ کی تعریف کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ مومنون حقاً وہی ہوتے ہیں جو حضرت علی پہ ظلم کرتے رہے۔ آگ نہ لگا دوں تیری تاریخ کی کتابوں کو، ردی کی ٹوکری میں نہ پھینک دوں تیری تاریخی کتابوں کو، جو صحابہ کی کردار کشی کرے، صحابہ کی کردار کشی کرے کوئی کتاب اور میں اس کو مان لوں۔ کمنٹ ضرور کریں میری تقریروں پر، لیکن میں علم غیب کا مسئلہ بیان کروں تم آگے سے لکھو یزیدی ہے جی، ہاں اس کا کیا تعلق ہوا جی؟ میری جو میں نے آیت پڑھی ہے، جو میں نے دلیل دی ہے، جرت ہے تو اس کا جواب دو۔
اس کے مقابلے میں کوئی آیت پیش کرو جس میں اللہ کہے میں نے نبی پاک کو غیب کا علم دیا ہے، یا نبی پاک سے اعلان کروایا ہو میں عالم الغیب ہوں۔ جرت ہے تو پیش کرو، ورنہ ہمارے پاس پرچون دے سودے نہیں، تھوک دا وپارے۔ دوسری آیت سن، کل، یہ سورۃ انعام ہے، غالباً آیت نمبر 50 ہے، غالباً۔ کل، میرے پیغمبر آپ کہیں لا اقول لکم، اقولو کالا یقولو کہنا، اقولو میں کہتا ہوں، لا اقولو شاباش 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 میں نہیں کہتا، لکم تم سے، اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، عالم میں جانتا ہوں، لا عالم، لا عالم میں نہیں جانتا، الغیب۔ جرت ہے تو دکھاؤ کوئی آیت جس میں اللہ نے اپنے نبی سے اعلان، میرے پیغمبر آپ کہیں میں غیب جانتا ہوں۔ ہم نے تو دکھایا لا عالم الغیب کہ میں غیب نہیں جانتا۔ چلیے واپس آئیے جہاں سے بات کو شروع کی۔ جمعے کی تقریر ہوتی ہے، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، وہ میں نے پچھلے جمعے کہا بھی گل گل پہ جاندی۔ وہ مسئلہ آپ کو ایک سمجھانا چاہتا تھا، کوئی نئے میرے دوست آئے ہوں، عزیز آئے ہوں، بھائیوں، بزرگوں، یا فیس بک کے ذریعے میری تقریر کو دوسرے مسلک کے میرے بھائی سنیں، دوست سنیں، تو ہر قسم کی ضد کو نکال کے سنیں۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کیا خواب آیا، بیٹے سے کہا، بیٹا تیار ہو گیا، تیار کر کے لے گئے، میدان میں پہنچے، لٹایا، چھری ہاتھ میں ہے، اوپر سے آواز آئی، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، دمبا آ گیا، اسماعیل بچ گئے، خراش بھی نہیں آئی، دمبا ذبح ہو گیا، بیٹے کی قربانی کا ثواب مل گیا۔ یہ جو سارا واقعہ ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو یہ امتحان تھا یا ڈرامہ تھا؟ پھر سوچ لو ایک باری کدائیں یہ گل توڑے گل نہ پہ جائے، یہ امتحان تھا یا ڈرامہ کا۔ یہ جب امتحان ہوتا ہے، بچے کمرہ امتحان میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، بھائی پوچھتے ہیں، والد صاحب پوچھتے ہیں سنا پرچہ کنی ہویا، تو وہ بچہ کہتا ہے پرچہ بڑا مشکل سی، میں اپنے پاسوں کر رہا ہوں۔ اور پرچہ بنانے والا ممتحن، اس سے پوچھا جائے بھی ایڈا اوکھا پرچہ کیوں بڑھائے، تو وہ کہتا ہے میں نے تو بڑا، ممتحن کا علم زیادہ ہے، اسے وہ آسان لگتا ہے، اور طالب علم کو کیا لگتا ہے، مشکل۔ آج تک یہی ہوں، یہ واحد امتحان ہے جس میں قرآن بولا، قرآن نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، آزمائش اور امتحان تو بہت بڑا تھا، پر ساڈا ابراہیم بھی 100 نمبر لے کے پاس ہی ہو گیا۔ ان ھذا لہو البلاء، آزمائش، امتحان، پرکھ، امتحان تھا۔ سب مسلک کے لوگ یہی کہیں گے کہ یہ کیا تھا، امتحان تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
یہ پتہ تھا اسماعیل نے ذبح کو نہیں ہونا، میں نے صرف لے جانا ہے، میں نے صرف لٹانا ہے، اس کی جگہ پہ دمبا آنا ہے، دمبا ذبح ہو جانا ہے، مجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب مل جانا ہے، اسماعیل کو خراش بھی نہیں آنی۔ یہ سب حضرت ابراہیم کو پہلے پتہ تھا۔ زور سے بولو، اور اگر پتہ تھا تو ڈرامے میں کردار متعین ہوتے، وہ ان کو ڈرامے میں کام کرنے والوں کو بتا دیے جاتے، تو اس دروازے چوں آنا، میں اس دروازے چوں، تو نے یہ کہنا ہے، میں نے یہ کہنا، فلاں جگہ پہ کسی کردار کو گولی لگنی، وہ سب پہلے پتہ ہے۔ ڈرامے میں کردار متعین ہوتے، امتحان میں پتہ نہیں ہوتا۔ پھر آہستہ جملہ کہوں گا، لیکن داد جذبے والی چاہوں گا۔ یہ جو سارا واقعہ ہے یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، لیکن میرے بھائی یہ امتحان اور آزمائش تب بنے گی جب علم غیب کے معاملے میں عقیدہ ہمارے والا اپنائے گا، پھر بنے گا امتحان۔ کہ انبیاء کو آنے والے حالات کا پتہ، ہاں اصل بات یہ ہے کہ یہ علمی بحثیں ہیں۔ کوئی جواب میں کمنٹ کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کہا تھا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے گا، اس کو دوں گا، تو کل کا پتہ تھا نا۔ یہ کمنٹ نہیں کرنا، یہ میرے نظریے کے خلاف نہیں، میرا نظریہ یہ ہے ہر چیز کا علم، صرف ایک جھنڈے دینے کا علم نہیں، صرف ایک خیبر کے فتح ہونے کا علم نہیں، ہر چیز آنے والا علم، کلی اور محیط، یہ خاصہ ہے میرے رب کا۔ ہاں اس میں سے اللہ کسی ایک چیز کے بارے، کسی دو چیزوں کے بارے، 4 چیزوں کے بارے، 100 چیزوں کے بارے اپنے پیارے پیغمبر کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دے، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی بعض الغیب۔ غیب کی بعض خبروں پر اللہ اپنے نبی کو کیا دے دیتا ہے؟ اطلاع دے دیتا ہے۔ نبی کا تو ایک معنی بھی ہے خبر دینے والا، نبأ مطلق، خبر دینے والا۔ قیامت کی خبریں دیں آپ نے، وہ غیب تھا، وما هو علی الغیب بضنین۔ آپ نے فرمایا جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے تو قیامت کا انتظار کرنا ہے۔ لونڈی اپنے مالک کو کیا کر دے؟ لونڈی کے پیٹ سے مالک پیدا ہو جائے، یہ بڑی محال بات ہے۔ لونڈی تو کسی کی ملک ہے، اس کا تو کوئی مالک ہے، اس کے بطن سے مالک کیسے پیدا ہونا ہے؟ علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا، جب ماؤں کے ساتھ لونڈیوں والا سلوک شروع ہو جائے۔ اس حدیث کا کیا معنی کیا علماء نے؟ جب ماؤں کے ساتھ لونڈیوں والا سلوک شروع ہو جائے، ماں کو نوکرانی کا درجہ دے دیا جائے، جب حالات ایسے ہو جائیں
تو پھر قیامت کا کیا کرنا؟ انتظار کرنا. اور دیہات کے رہنے والے بکریوں کے چروائے شہروں میں آ کر بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی کوٹھیاں اور مکان بنانے لگ جائیں تو قیامت کا. آج دیکھیے دیہاتوں سے اٹھ کے آنے والے لوگ شہروں میں آ کے بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں. یہ سب غیب تھا. میرے نبی غیب کی خبریں قیامت کے بارے میں اس کی اطلاعیں دے رہے ہیں، صحابہ کو بتا رہے ہیں. میری امت کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. تو قیامت کا انتظار کرنا، کپڑے ہوں گے. اس کی تفصیل کرنے کی ہے ضرورت؟ میں تو زیادہ بازار جاتا نہیں، آپ نے مجھے بہت کم بازار میں دیکھا ہوگا. آپ بازار میں رہنے والے لوگ ہیں، بازاروں پہ دکانوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں. بتاؤ ہو رہی ہے میرے نبی کی بات سچی کہ نہیں ہو رہی؟ کپڑے پہننے کے باوجود، کپڑے بھی ہیں اس کے باوجود ننگی ہوں گی. ہر گھر میں جب ناچنے والی آئے گی، گانے والی ہوگی، قیامت کا انتظار کرنا. ہر گھر میں آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے، بلکہ جب ٹی وی نہیں آیا تھا، یہ ٹی وی غالباً ہمارے سرگودا میں سن 1968 میں آیا، 68-69 میں. تو اس سے پہلے ٹی وی نہیں ہوتا تھا، ہمارے شہر میں نہیں تھا. تو ہم یہ حدیث سنتے نا تو ہم کہتے ہر گھر میں، اس میں علماء کے گھر ہیں، اس میں نیک لوگوں کے گھر ہیں، اس میں بزرگان دین کے گھر ہیں، تو یہ ہر گھر میں ناچنے والی اور گانے والی. تو ریڈیو ہے، ریڈیو. کوئی زمانہ تھا کہ نوجوان جو گانے سننے کے شوقین تھے اور اس کا ذریعہ ریڈیو تھا، تو وہ ریڈیو بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، ابے نو پتہ نہ لگے، چھپ کے ریڈیو رکھ لیتے تھے. پھر وہ جو ابا جی تھے انہوں نے منڈیاں لایا، بھائی ابا جی خبراں بھی ہوندیاں، ابا جی بھی مائل ہو گئے. اس کے بعد ٹیپ ریکارڈ آ گئی، ٹیپ ریکارڈ جمع ریڈیو. تو لوگوں نے کہا بھائی مولوی دی تقریر بھی نال نور جہان بھی، دونوں کام، مولوی دی تقریر بھی نال گانے بھی. تو وہ مولویوں کے گھروں میں بھی آ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے وہ ریڈیو آ گیا. پھر اس کے بعد ٹی وی آ گیا، VCR آ گیا، اور اب موبائل ہے. اب کیا علماء اور کیا غیر علماء، ہر گھر میں ناچنے والے بھی ہے، گانے. میرے آقا کی پیشن گوئی کتنی سچی ثابت ہو، جو میرے نبی نے کہا امر ہو گئے صلی اللہ. تو یہ غیب کی خبریں ہیں جس کی اطلاع اللہ نے دی، اور اس اطلاع پر اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں اطلاع دی. علم غیب نا، علم غیب خاصہ کس کا ہے؟ علم غیب صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. دیکھیں ہمارے ہاں جو اجتماعی قربانی ہے وہ اس کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ پہلے دن کی میرے خیال ہے کہ مکمل ہو گئی ہیں گائیں جتنی پہلے دن کی ضرورت تھی. لیکن آپ اس میں ملیں دوسرے دن میں آ جائیں. ایک تو پہلے دن بڑی مصروفیت ہوتی ہے لوگوں کی، پھر رش بڑا ہوتا ہے، اثر یہی ہو جاتی ہے. دوسرے دن آپ 6 بجے 5:30 6 بجے فارغ بھی ہو جائیں. 12,000 روپے حصہ ہے، 12,000. جتنی اجتماعی قربانی ہو رہی ہیں سب سے کم حصہ ہم نے رکھا ہے، اور انشاءاللہ گوشت آپ کو پورا ملے گا انشاءاللہ. اس میں انشاءاللہ فی حصہ
20 کلو گوشت آئے فی حصہ، 20 کلو۔ اس سے اگر کم ہوا تو پیسے لوٹائے جائیں، پیسے واپس کیے جائیں۔ تو اس میں آپ ملیں، آج بھی شاید وہاں بندہ بیٹھا ہو، صبح 7 سے لے کے شام 5 بجے تک اپنا حصہ آپ وہاں لکھوا لیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارا جو بچیوں کا مدرسہ ہے ام حبیبہ للبنات، اس میں 3 سالہ کورس ہے، عالمہ فاضلہ، 3 سال۔ ہم نے مختصر رکھ دیا ہے کہ بچیوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اس میں صرف ہے، نحو ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، قرآن کا مکمل ترجمہ ہے، اور قرآن کا ترجمہ 2 مرتبہ، پہلے اور دوسرے سال پورا قرآن مکمل، تیسرے سال پھر ایک دفعہ اس کی دہرائی، تاکہ اصل علم جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا علم۔ تو آپ کی بچی، بھتیجی، بھانجی، کوئی پوتی میٹرک کر کے، ایف اے کر کے گھر میں ہیں، فارغ ہے، تو کل سے داخلے شروع ہیں، تقریباً 10 دن تک یہ داخلے جاری رہیں گے، تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ 3 سال کا یہ کورس ہے۔ بہر سڑک سے جو سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں وہ مدرسے کی سیڑھیاں ہیں، تو آپ اس کے لیے اپنی بچی کو، بھتیجی کو، جہاں جہاں آپ اور بھی کوشش کر سکتے ہیں آپ اس میں حصہ ڈالیں، اس بچی کو آپ داخل کریں۔ اللہ کرے کہ 3 سال کے مختصر سے عرصہ میں آپ کی بچی عالمہ بھی بن جائے، فاضلہ بھی بن جائے، اس کے پاس قرآن، صرف شہری بچی، سکول ٹائمنگ بھی سکول کی ہوگی، بس سکول کے ٹائم میں وہ آئیں گی ہمارے پاس، اتنا ہی ٹائم ہم ان سے لیں گے، جو سکول میں ٹائم ہوتا ہے اتنا ٹائم ہم لیں گے۔ باہر کی بچیاں ہم نہیں رکھتے، رہائشی بچیاں ہم نہیں رکھتے، بس وہ پڑھنے کے بعد واپس چلے گئے۔ ہاں، وہ جو رہائشی بچیاں ہیں، اگر کوئی دیہات کے لوگ آئے ہیں تو ہمارا مدرسہ ہے عائشہ صدیقہ للبنات، اقبال کالونی، وہ جو امبالہ کالج کے ساتھ والی سڑک ہے اس پر وہ مدرسہ واقع ہے، ہمارے حاجی فضل کریم صاحب کا۔ اس میں رہائشی بچیوں کا بھی انتظام ہے۔ اگر آپ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہماری بچی یہاں داخل ہو جائے تو کھانے پینے، رہائش، علاج، معالجہ، سارا انتظام ان کے ذمہ ہوگا، تو وہ وہاں داخل ہو جائیں۔ اور اسی طرح ہمارا جامعہ رحمانیہ ہے استقلال آباد کالونی میں، وہاں بھی رہائشی بچیاں آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس طرف کی جو بچے اور رہائشی لوگ ہیں وہ استقلال آباد کالونی میں جامعہ رحمانیہ میں اپنی بچیاں داخل کر سکتے ہیں۔ تو رہائشی جو ہمارے مقامی بچیاں، خاص کر محلے کے جو ہمارے لوگ ہیں، ہم محلے کے جو ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، نمازی ہیں، سامنے اربن ایریا کے جو لوگ ہیں، وہ توجہ کریں اور اس مدرسے میں داخلہ لیں جی۔ دیں جی اذان جی۔